ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور چاروں نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا، ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے۔ نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی، اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے جتنی قوم آئی کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، کسی نے بھی عشاء، حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے جتنے لوگ آئے کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی۔ ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی۔ اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا تیرا امتی پڑھے گا، اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے۔ ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے، تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا۔ عشاء میں کون ملتا؟ اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے۔ ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری۔ شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا، ابراہیم کا لے جا، عزیر کا لے جا، اور مغرب میں تو سب کو لاتا ایوب کا لے جا، لیکن عشاء میں کہتا نہیں ٹی وی سیریل، ٹی وی پروگرام، 2020 کرکٹ کی میچ، عشاء میں آنا نہیں۔ شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں، اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں آئے گا، دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا، عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا۔ بھائی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو اب بتاؤ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا۔ ارے ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا، ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا، چھری چلانے والا تھا، ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا، وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا۔ میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے، مغرب میں فخر کریں گے، اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا، فکر مت کر میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا۔ میرے دوستو یہی بات میں نے سورت میں بتائی، 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، 50 سے کم یا زیادہ، اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو، 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو، 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو، 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو، اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو، بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جوہا پورا کے بھائیو کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی، ماشاءاللہ اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب بھائی ہر آدمی کہے، ماں بہن دل میں کہے، کہو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ وعدہ پکا نا؟ کہو نا وعدہ۔ ہاتھ دکھتا ہوگا نیچے رکھ دو ہاتھ، اب کہو وعدہ بالکل پکا، بالکل پکا۔ کس کے مہینے میں؟ کس کا مہینہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ میرے دوستو کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا، ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر، رات تو سب برابر، لیکن رمضان آوے تو تراویح روزہ ہے کہ نہیں؟ شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا، رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا، تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا، پیرانے پیر کا مہینہ آ گیا۔ پیرانے پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا، اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے، لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا، اس لیے میں بھی ترکے سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں اور ابھی کافی تھکا ہوں، اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں، آج تو نچوڑا کل بھی نچوڑیں گے، لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے اچھا لگتا کہ میرے دوستو ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستو کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا، اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا، میں کرے گا نا انشاءاللہ۔ تو اب باقی باتیں بہت ساری باتیں رہ گئی، حضرت بایزید بستامی کے کتنے 20 سوال جواب، اور ایک بات اور بھی بتاؤں، آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا، کتنا پڑھو گے کتنی مرتبہ؟ کل سناؤ گے نا؟ اور ثواب کتنا ملے گا؟ کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا، کل جو چیز دینے والا ہوں، اس لیے کہ کل دینے والا ہوں، اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں، میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے،
اور میں نے سورت میں بھی کہا، ڈبوئی میں بھی کہا، بروڈا میں بھی کہا، آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، کل پھر کہوں گا، برا نہیں ماننا، اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے۔ آپ لوگ دعا کرو، اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے، بھائی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو، اگر میری زندگی، بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے، بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا، اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے، واپس نہ بھیجے، بھائی اللہ بلا رہا ہے، اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے، اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے۔ اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے، بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کے دن باقی ہے، اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے، پھر دین کی خدمت میں لگائے، لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے۔ بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ، نیت کرو، اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے، نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی۔ تو بھائی انشاءاللہ